بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام کے طور پر دیا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام کے طور پر دیا۔ عید الفطر خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دن ہے جس دن تمام مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں وہ بھی گھروں میں آ جاتے ہیں۔ عید الفطر کا مقصد کیا ہے اور عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یہ بات سمجھ لی جائے تو عید الفطر کی برکت سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ دین کا ہر کام اللہ نے اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں۔ دین کے ہر کام کا مقصد کیا ہے؟ ہم جنت میں چلے جائیں۔ عید الفطر کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد جنت میں جانا، نماز پڑھنے کا مقصد جنت میں جانا، سبحان اللہ پڑھنا، تلاوت کرنا، ہر نیکی کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ تو عید الفطر کا مقصد بھی جنت میں جانا ہے۔ کون شخص عید الفطر کی برکت سے جنت میں جائے گا؟ جس نے رمضان کی مکمل روزے رکھے ہوں گے، وہ عید الفطر کی برکت سے عید الفطر کی نماز پڑھ کر ضرور جنت میں جائے گا۔ عید الفطر ایک اظہار ہے روزے پورے کرنے پر خوشی کا، کہ ہم نے روزے پورے کر لیے، اب خوشی منائی جائے۔ جن صاحبان نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے انہیں عید الفطر کے دن حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں پریشانی پیدا فرماتے ہیں اور نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں خوشی پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ روزے قبول ہو جائیں، اور عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں خوشی پیدا کر کے اسے ایک تسلی دیتے ہیں کہ تیرا روزہ قبول ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ ایک ہے ظاہری خوشی اور ایک ہے حقیقی خوشی۔ ظاہری خوشی تو بغیر کسی سبب کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی خوشی اسباب کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کو کھانا کھانے
کے دوران مزہ نہیں آ رہا، وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن وہ کھانا اس کو لذت نہیں پہنچا رہا، اس کی طبیعت کھانے کی طرف مائل نہیں ہو رہی، اور وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہے، اگرچہ پیٹ بھر جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی بھوکا ہے اور کھانا اس کی مرضی کا ہے، جیسی اس کی خواہش ہے کھانا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر پکایا گیا ہے، اور وہ کھائے گا، وہ خوشی سے کھائے گا، اسے حقیقی خوشی کہتے ہیں۔ ایسے عید الفطر کے دن سب لوگ عید پڑھیں گے، نماز عید سب لوگ پڑھیں گے، لیکن جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ بظاہر تو ہم سے مسکراتے نظر آئیں گے، بظاہر تو ان کے کپڑے صاف ستھرے نظر آئیں گے، بظاہر تو وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بظاہر تو ملتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں خوشی نہیں پیدا کی کیونکہ انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے لیکن روزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، روزے کی برکت سے تقوی حاصل نہیں کیا، غیبت سے بچے نہیں، جھوٹ سے بچے نہیں، دل میں گناہوں کا شوق موجود ہے، دل میں روحانی بیماری موجود ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کی، انہیں بھی حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوگی، انہیں معمولی سی خوشی حاصل ہوگی کیونکہ انہوں نے روزہ تو رکھ لیا، روزے کا ظاہر تو انہوں نے حاصل کر لیا، روزے کا فرض ادا کر دیا، اگرچہ روزہ بے روح تھا لیکن روزہ ادا کیا، انہیں معمولی خوشی حاصل ہوگی۔ حقیقی خوشی اسے حاصل ہوگی جس نے روزے رکھے ہوں گے اور روزے کا مقصد بھی پورا کیا ہے۔ حقیقی خوشی کسے کہتے ہیں؟ معصوم بچہ ہے، 5 سالہ بچہ، حقیقی خوشی معصوم بچے کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ معصوم بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ جب بھی خوش ہوتے ہیں انہیں حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی خوشی میں دل میں غم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو جو حضرات گناہوں سے بچ کر روزے رکھتے ہیں انہیں عید الفطر کے دن حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی دنیا کے حالات کیسے ہوں، حقیقی خوشی اللہ ان کو دیتے ہیں۔ اس لیے عید الفطر کے دن عید مبارک اس کے لیے ہے جس نے روزے کا مقصد پورا حاصل کیا۔ حقیقی خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس نے روزے کا مقصد پورا حاصل کیا اور پورا کیا۔ روزہ ایک خوشی کی بنیاد ہے، ایک روزہ رکھا خوشی حاصل ہوئی، 2 روزے رکھے خوشی میں ترقی ہو گئی، 3 روزے رکھے خوشی مزید ہو گئی، جب 30 روزے رکھے تو دل میں خوشی کی بہاریں اور خوشی کے باغات اور خوشی کے انوارات پیدا ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے پورا رمضان ایک بھی گناہ نہیں کیا، حقیقی خوشی تو انہی کو حاصل ہوگی۔ روزے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان کا آخری لمحہ، رمضان مبارک کا آخری لمحہ جو چاند نکلنے سے آدھا گھنٹے پہلے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار تجلیات اترتی ہیں، بے شمار اظہارات اترتے ہیں، اور اس وقت انسان توبہ کر لے اللہ کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان غفور رحیمی ہے
کہ ایک آدمی نے پورا رمضان گناہ کیے، لیکن آخری روزے میں اصل وقت دل میں خیال آ گیا میں نے بڑے گناہ کیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب بیٹھ گیا، اللہ سے اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے اس نے صلح کر لی اور معافی مانگ لی۔ رمضان کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوگا، اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیں گے اور وہ عید الفطر کی خصوصی خوشی حاصل کرے گا۔ اب کیسے معلوم ہو کہ کس کی توبہ قبول ہوئی، کس کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ اگر عید الفطر کے دن گناہ کی نفرت دل میں ہے، غیر محرم سے باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا، ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، پردے کی پابندی کرنے کو دل چاہتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو دل چاہتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ رمضان میں جو توبہ کی ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بلکہ گناہ کا شوق دل میں موجود ہے اور گناہ کرتا بھی ہے، مصنوع طریقے سے زندگی گزارنے کا شوق نہیں پیدا ہوا، بال خلاف شرع ہے، لباس خلاف شرع ہے، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں، ہم عید الفطر کے دن نماز عید پڑھیں، ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا قبول نہیں۔ اگر نیکی کا شوق موجود ہے، گناہ کی نفرت موجود ہے، ہم اللہ کے دربار میں قبول ہیں، ہمیں خوش رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں گناہ سے معافی مانگنے کی توفیق دے دی اور آئندہ گناہ سے بچنے کی 100% فکر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ قبر کے حالات بڑے سخت ہیں، بلکہ مرنے سے پہلے حالات سخت ہو جاتے ہیں، موت کے اوپر سختی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر زندگی اچھی نہ گزری ہو۔ تو عید الفطر کا پیغام کیا ہے؟ عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ جس نے رمضان میں گناہ نہیں کیے اس کو میں حقیقی خوشی دوں گی، اور جس نے گناہ کیے ہیں وہ حقیقی خوشی سے محروم رہے گا۔ عید الفطر کے دن ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ہر سال اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی مایوس نہ ہو۔ عید الفطر کے دن انسان گھر میں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں ہوتا ہے، رشتے داروں میں ہوتا ہے، تو جنت کا سوچے کہ جنت میں ہم تب اکٹھے ہوں گے اگر ہم نے توبہ کر لی، ہم نے گناہوں سے معافی مانگ لی۔ یہ سوچ کر انسان اپنی زندگی کو بدل لے۔ بیوی کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ بیوی جنت میں تب ملے گی اگر میں دنیا میں نیکی کروں گا۔ بچوں کو دیکھے تو تصور کرے یہ بچے مجھے جنت میں تب ملیں گے جبکہ میں خود بھی نیکی کروں گا اور بچوں کو بھی نیکی میں لگاؤں گا۔ تو بہرحال عید الفطر کا پیغام کیا ہے کہ خوشی اس کو ملے گی جو گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بہت زیادہ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں مل جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی خوشی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔